مظہر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ہم بڑے عرصے سے یہ شکوہ بھی کرتے ہیں سب لوگ، لیکن ایک سیوک سینس ہمارے عوام کے اندر بہت کم ہے، اور اس میں بہت سے محرکات اس کے اندر شامل ہیں. لیکن مذہب کا تو ہمارے ہاں بڑا پرچار بھی کیا جاتا ہے، مذہب کا استعمال بھی کیا جاتا ہے سیاست کے اندر بھی، جس کے اوپر بہت بار ہم لوگ آواز ریز کرتے بھی ہیں. لیکن کیا وجہ پیش آئی کہ اتنے مقدس مقام کے اوپر بھی لوگ اس حد تک چلے گئے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ یہاں پہ نہ کریں؟ ہم پاکستان میں اپنے ملک میں تو ہم یہ ایک سیاسی شور شرابے میں شامل ہو ہی رہے ہیں، سارے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. شکریہ افسر. دیکھیے بنیادی طور پہ چاہے وہ واقعہ ظاہر ہے جو سعودی عرب کا واقعہ ہے وہ تو انتہائی افسوسناک ہے، لیکن اسلام آباد والا واقعہ دیکھ لیں. ابھی آپ نے خود پشاور والے واقعے کی ذکر کیا. بنیادی طور پہ یہ ریفلیکشن کیا ہے؟ یہ ریفلیکشن ہے ہمارے معاشرے کے انحطاط کی. ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہے، اور اس طریقے سے ہمیں بہت سے واقعات، آپ پاکستان کی حالیہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تو چاہے وہ توہین مذہب کے نام پہ جس طرح کے جو سیالکوٹ والا سیالکوٹ کے شہر، وہ سری لنکا کے شہری کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے کے بھی کچھ واقعات آپ اٹھا کے دیکھ لیں. گفتگو آپ دیکھ لیں، جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو آپ سے تم سے تو تک آ گئے ہم. تو یہ سارا کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دلیل سے بات کرنا ہم نے چھوڑ دی ہے. ہم نے ذرا سی گفتگو کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ متحد ہو جاتے ہیں، اور پھر متحد ہو کے کسی طریقے سے ہم اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں، اور وہ فزیکل ریئیکشن بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. لیکن جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ قائدین کی ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو فالو نہیں کرتے، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. تو اگر آپ اوپر سے اس طرح کی زبان، چاہے وہ عمران خان استعمال کر رہے ہوں، مریم نواز صاحبہ استعمال کر رہی ہوں، یا کوئی بھی لیڈر استعمال کر رہا ہو، جب تو تڑا سے بات ہوگی تو پھر ظاہر ہے پھر کچھ نہیں بچے گا. اور جب لیڈرز اس طرح کی گفتگو کریں گے تو وہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ ورکرز پہ آتا ہے، ایک آپ کے فالوورز پہ آتا ہے. اور وہ اسی طرح کی گفتگو آپ دیکھ لیں، کسی ایک سیاسی جماعت نے اپنے میڈیا ونگ کی زبان کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے؟ کوئی ایک بتا دیں کہ انہوں نے روکا ہو اپنے سوشل میڈیا ونگ کو کہ آپ نے اس طرح کی جواب نہیں دینا، آپ نے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی. یعنی جو گالم گلوچ ہوتی ہے، جس طرح کی وہ ہوتی ہے، وہ چیزیں کسی نہ کسی حوالے سے ہمیں اب عملی شکل میں نظر آتی ہیں. اور یہ زیادہ اگر بڑھ گیا تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، اور ایک نہیں کئی بڑے واقعات ہو سکتے ہیں. جس طرح کا اشتعال دلایا جا رہا ہے، جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اب شیخ رشید صاحب تو اپنی سیاست کی آخری اننگز کھیل رہے ہیں نا، لیکن وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین کو زیب نہیں دیتی. وہ زیب نہیں دیتی ایک ایسے پولیٹیشین کو جو ایوب خان کے زمانے سے پولیٹکس میں ہیں. وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر میں دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کروں؟ پھر میں ینگ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کروں؟ تو میرا خیال ہے یہ لیڈرشپ کا ذمہ داری ہے، وہ کنٹرول کریں. نہیں کنٹرول کریں گے، یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی آگ لگاتے ہیں تو آگ لگانا تو بہت آسان ہوتا ہے، اسے بجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. جی مظہر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا یونیورسٹی، اسکولز اور سب کو ہی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اب پچھلے کچھ دنوں میں نے خود ذاتی طور پہ بھی 2-4 بچوں سے اس قسم کی بات سنی ہے کہ سیاسی جو اسکولوں کے لیول کے اوپر بھی سیاسی بات چیت بہت زیادہ ہوئی. ٹیچرز نے بڑی پوزیشنز لیں کہ ان کے خیال میں کون چور ڈاکو ہے اور کون سیاستدان ٹھیک ہے اور اس کو ملک کا لیڈر ہونا چاہیے. تو ہم ٹیچرز کے حوالے سے سنتے تھے ان کو پولیٹیکل ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے دیکھتے بھی آئے وہ اپنے سیاسی خیالات کا اظہار نہیں کرتے دنیا بھر میں. تو اب معاملات ہمارے ہاں اس نہج پہ تو پہنچ چکے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب خود کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا وہ کرنا چاہیں گے آگے جا کے؟ دیکھیے افسر، ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ہمیں میثاق سیاست کی ضرورت ہے. میثاق سیاست میں آپ کیا چیزیں انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف رائے سیاست کا حسن ہوتا ہے، جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. لیکن اختلاف دشمنی نہیں ہوتا. اختلاف، ابھی انہوں نے جن لیڈران کی مثالیں دیں، میں ذاتی طور پہ ان کو میں نے کور کیا ہے، میں ذاتی طور پہ ان سے ملتا رہا ہوں، اور ان کی گفتگو میں شائستگی ہوتی تھی. سیاست میں جب گفتگو کرتے تھے، اجلاسوں میں جب گفتگو کرتے تھے، جلسوں میں جب گفتگو کرتے تھے، تو مسئلہ یہ کہ ایک میثاق کی ضرورت ہے، اور میثاق سیاسی جماعتوں کو خود ہی طے کرنا ہوگا کہ ہم اب کیا ہوتا ہے. ہم بڑی آسانی سے
किसी के मजहबी जज्बात को उभार देते हैं, हम बड़ी आसानी से अपने वर्कर्स को बरगला देते हैं। तरबियत क्या चीज़ होती है? तरबियत यही होती है कि जब आपकी अगर सियासी जमातों के अंदर जमहूरी रवैये होंगे तो आप अपने कारकुनों की तरबियत करेंगे। एक दूसरे से आप इत्तेहाद तो कर लेते हैं, लेकिन इत्तेहाद सिर्फ ऊपरी सतह पे होता है, निचली सतह पे नहीं होता। वर्कर्स की सतह पे आप एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश नहीं करते। तो हमें एक ऐसे मीसाक की ज़रूरत है कि जिसमें ज़बान का इस्तेमाल में एहतियात बरती जाए, जिसमें एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम किया जाए, जिसके अंदर एक दूसरे की ज़बान का एहतराम किया जाए, जिसके अंदर आप सियासी इख्तलाफात को बिल्कुल सामने रखें और उस पर भरपूर मौक़िफ़ करें, लेकिन उसमें हम दलील को मद्देनज़र रखें, हम चीख व मजीद पुकार साहब, को लेकिन उस पर फिर ये मुश्किल भी तो पेश आती है सर कि अगर एक सियासी जमात को एक तरफ कर दिया जाए, बाकी क्योंकि एक इत्तेहाद है इस वक्त बहुत सारी सियासी जमातों का, लेकिन एक बयानिया एक बहुत पॉपुलर लीडर की तरफ से जिसकी बात पे मिनो अन उनके फॉलोअर यकीन करते हैं, ये कह दिया जाए कि सिर्फ हम ठीक हैं तब तक इलेक्शन कमीशन ठीक है, जब तक हमारे साथ मामला ठीक जा रहे हैं, इदारों की हम तारीफ करेंगे जब तक हमारे ख्याल में हमारे बिल्कुल आइडियल वन पेज ताल्लुकात हैं उनके साथ, वरना नहीं, और बाकी सब चोर हैं सियासी जमातें। उस पर कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मीसाके सियासत हो जाए? अफसा एक किसी आपने जो भी मिसालें दी वो सिर्फ एक सियासी जमात की मिसाल दी। ये सब के रवैये हैं, ये सब सियासी जमातों के। जब ये सारी सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं तो ये आज़ादी सहाफ़त की बात करती हैं। यही सियासी जमातें जब हुकूमत बनाती हैं तो यही सबसे पहले आज़ादी सहाफ़त को ज़ब्त करने की बात करती हैं, सल्ब करने की बात करती हैं।